हमारा तो इतना ही काम है ना। हजरत बायजीद बुस्तामी ने यही किया था ना। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा बुस्ताम के लोगों की तरबियत कर रहा है। किसी मोहल्ले के कोने में आकर एक फाहिश औरत बैठ गई, लोगों का दीन ईमान उजाड़ने लगी। किसी ने कहा, बायजीद तेरा शहर लुट रहा है, जिसको तू अश्कों से सैराब किया था और सजदा आए सहरगाही से जिस शहर को नूर बख्शा था, तेरा शहर लुट रहा है। कहा, क्या माजरा हुआ? लोगों ने कहानी सुनाई। बायजीद बुस्तामी सुबह मुसल्ला उठाया और जाके उस फाहिशा औरत के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। अब जो भी गाहक आता बायजीद बुस्तामी को बैठा हुआ देख के रास्ता बदल लेता। उसने इंतजार किया, रात के अंधेरे गहरे हो गए, आज कोई गाहक ही नहीं आया। उसने खिड़की से झांक करके देखा, एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, मुसल्ला बिछाया हुआ है। नीचे उतर करके कहा, बाबा अल्लाह को याद करने के लिए और थोड़ी जगह है, तुझे मेरे घर की गली ही मिली, मेरा रास्ता रोक लिया। बाबा कहने लगा, क्या मसला है तुझे? कहा, मेरे गाहक रुके हुए हैं। कहा, आज मैं तेरा गाहक हूं, बता तेरी रात की कीमत कितनी है। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कीमत तय की। उसके घर की जब छत चढ़ने लगे ना सीढ़ियां, लोग देख रहे थे। कहा, मालिक अगर बायजीद भी उजड़ गया तो रोशनी कहां से लेंगे? बायजीद भी एक फाहिशा औरत के कोठे पे चढ़ रहा है, अगर ये भी चिराग बुझ गया तो जमाने को उजाला कहां से मिलेगा? लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उससे कहा, मुसल्ला बिछा ले, जो मैं करता जाऊं वो करते जाना। पहले वुजू किया, उसने भी किया, फिर मुसल्ले पे आए, वो भी पीछे खड़ी हो गई। फिर बायजीद कयाम किया, उसने भी कयाम किया। फिर रकू में गए, वो भी रकू, कौमा वो भी कौमा। जब सजदे में हजरत बायजीद गए, वो भी सजदे में, तो बायजीद रो पड़े। कहा, मालिक बायजीद का इतना ही काम था कि इसका सर तेरी चौखट तक झुका दे। मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। जब वो सजदे में जा रही थी तो फाहिशा थी, जब सर उठाया वक्त की बलिया बन चुके थे। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैं बाजार के किनारे जा रहा था, एक शराबी गिरा हुआ था और गंदे पानी से उसका मुंह गंदा हो रहा था। मेरे दिल में रहम आया, एक इंसान है और यूं रुसवा हो रहा है। मैंने गंदी नाली से उसको उठाया और उठा करके जो है वो उसका मुंह धोया और चला गया। मशहूर शराबी था शहर का। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ, तहज्जुद के लम्हे आए, तो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया। देखा क्या कि वो शराबी मुसल्ला बिछा के बैठा हुआ। मैं हैरान हो गया कि ये क्या माजरा हुआ। अभी अब सुबह तो मैंने उसको गंदगी से उठाया है और उसका मुंह धोया है। मैं हैरान हुआ तो हाथब से आवाज आई, मेरे बंदे तूने इसका मुंह धो दिया था, मैंने इसका दिल धो दिया। साहबो हम अपना काम करें, कोशिश करें, खींच के ले आए किसी को मस्जिद में, और फिर देखना रब के रंग, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। आइए आज की इस मजलिस में हम ये अज़म लेकर के जाएं। अपने लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस बड़े मजमे में कोई ऐसा शख्स अब रहेगा जो नमाज छोड़ सकेगा। इंशाअल्लाह नहीं छोड़ सकेगा, अल्लाह की तौफीक से। ये आपकी आंखों में तैरते हुए आंसू गवाही दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह की निगाह भी हो रही है और अल्लाह का करम भी उतर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि यहां से उठकर कोई शख्स जो है जाके नमाज छोड़े, लेकिन अब हमने आगे काम करना है। अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों के अंदर लोगों को खींच करके मस्जिद का रुख दिखाना है। और हुजूर ने 9वीं बात जो इरशाद फरमाई वो ये थी, वला तरफा अनहुम असाका अदबन, अपनी औलाद को अदब सिखाने के लिए डंडा ना छोड़ना, असा हमेशा लटका के रखना, कोड़ा बांध के रखना। और 10वीं चीज कहते हैं हुजूर ने जो मुझे इरशाद फरमाई, व अख्फिहिम फिल्लाह, अपनी औलाद के दिल में अल्लाह का खौफ डालते रहना, अल्लाह का डर पैदा करना अपनी औलाद के अंदर। तो उन्हें अपनी औलाद को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों तक पहुंचाया, बैरून मुल्क से भी तालीम दिलवाई, लेकिन अल्लाह का खौफ ना सिखाया। अल्लाह का खौफ सिखाना अपनी औलाद को, ऐसे लोगों की सोहबत में बिठाना जिनकी सोहबत में बैठकर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। उनको ऐसी किताबें ला के देना कि जिनसे खशियत इलाही उनके सीने में पैदा हो। अगर तूने सब कुछ दे दिया, आली नसब बंगले दे दिए अपनी औलाद को, तूने जो है वो बहुत अच्छी तालीम दिलवा दी अपनी औलाद को, दुनियावी सोसाइटी के अंदर उनका वकार बहुत बुलंद हो गया, तूने सब कुछ दे दिया अपनी औलाद को, अल्लाह का खौफ नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया। तो
تو حضور نے جو 10ویں وصیت حضرت معاذ بن جبل کو کی وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، ان کی خشیت ان کے سینے میں پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ حصہ ہے، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، جو نماز ترک کرتا ہے قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ جس صف میں اللہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں گے، بے نوازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہے۔ کوئی بندہ یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس پہ دشمنان خدا کھڑے ہوں، دشمنان رسول کھڑے ہوں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی، کیا یہ گوارا کر سکتی ہے کہ اس کو حضور پہ کانٹے پھینکنے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کو حضور کو اذیت دینے والی عورتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے؟ نہ میری کوئی بہن اور نہ کوئی میری ماں اس بات کو گوارا کرتی ہے۔ تو جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے تو پھر ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ میں نے کسی جگہ پہ یہ بات بیان کی اور ساری گفتگو اسی عنوان سے ہوئی، کچھ ماحول ایسا بنا ہوا تھا، تو مجھے بعد میں صابر نامی وہاں کے ایک ساتھی نے فون کیا 2 یا 3 دن کے بعد، کہنے لگا کہ ہماری بستی میں ایک شخص بھی بے نمازی نہیں رہا ہے۔ اس حدیث کا زور اتنا ہے، اس حدیث کا وزن اتنا ہے۔ تو کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ مجھے دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جن دشمنوں کے چہروں پہ تالکول ملی ہوئی ہوگی اور ان پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، اور دنیا کے اوپر سب سے رسوائی زیادہ ان لوگوں کو ہوگی، تو کوئی شخص بھی یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم تو ان کے سائے سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ میرے مالک، ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمارا حشر تو ابو بکر و عمر کے ساتھ کرنا، ہمارا حشر تو عثمان غنی کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر تو مولا کائنات کے ساتھ کر دینا۔ مالک، ہمارا حشر بریلی کے امام احمد رضا کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر امام غزالی کے ساتھ کر دینا، بلال حبشی کے ساتھ کر دینا۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں مولا کل قیامت کے دن اٹھیں تو داتا کے قدموں میں اٹھیں، خواجہ اجمیری کی چوکھٹ سے اٹھیں، ہم اٹھے تو شاہ نقشبند بخاری کا جلوس آگے ہو، ہم اس جلوس کے ساتھ شامل ہوں، خواجہ معین الدین چشتی کی غلامی میں اٹھے، ہم حضرت غوث اعظم کی نوکری میں اٹھیں، حضرت شیخ شہاب الدین کی نوکری میں اٹھیں۔ ہماری آرزویں تو یہ ہیں، ہماری تمنائیں تو یہ ہیں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں تو پھر ایک نماز بھی ترک نہیں کرنا ہوگی، اور اگر نماز ترک ہو گئی تو کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی ذلت ہے، اور یہ آپ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، کہ قیامت کے دن وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، قیامت کے دن اس کو دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نے یہ حدیث سن لی اور اب نماز قصدن چھوڑیں۔ آج عزم کر کے اٹھیں، اور اولاد نہیں آئی، بیٹیاں نہیں آئیں، گھر والے نہیں آئے، لیکن جا کے اس بات کو گھر میں نافذ کرنا ہے، اس کو حکمن نافذ کرنا ہے گھر کے اندر۔ ہمارا گھر ہو رسول اللہ کی امتی کا اور گھر میں کوئی بے نماز ہو، یہ حکم دینا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس گھر میں نحوست ہوتی ہے جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اتنے زور سے کہو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول کرے، اللہ ہم کو پنجگانہ سجدے کی توفیق دے۔ کتنا بد نصیب ہے شخص کہ جس کی پیشانی اس کی حضور جھکتی نہیں، سارا دن کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کبھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، کہتا ہے میرے اس سے بھی تعلق ہونے چاہیے، اس سے بھی واسطہ ہونا چاہیے، اس سے بھی رابطہ ہونا چاہیے، کبھی دنیا میں کام پڑ جاتا ہے، اس سے بھی تعلق رہنا چاہیے میرا۔ کہاں کہاں صبح سے لے کر شام تک سلوٹ مارتا ہے، ایک اللہ کے حضور نہیں جھکا جاتا۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکائیں۔ تو یہ کتنی عبرتناک جو ہے اور کس قدر جو ہے وہ فکر انگیز حدیث ہے۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ أَبِي خَلْف، وہ شخص ان بد نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کو نماز کی توفیق نہیں ہے۔ آپ نے حدیث علماء سے بارہا سنی، حدیث طویل ہے۔ آقا کریم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کی انتڑیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھی، کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی جو ہے وہ سرانڈ والا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھونکی جا رہی تھی۔ لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا، ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبریلو من ہاؤلائے، یہ لوگ کون ہیں کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں؟ قال ہاؤلائے الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہتے تھے، نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ وہ بد نصیب ہیں، آج ان کے سر کوٹے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی، 60-70 سال بڑی زندگی ہو وہ مگر نصیب ہو جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندہ تو ہے ہی بندگی میں۔ کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں، تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، السلام علیکم، یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو، یہ بڑا محبت والا، بڑے اخلاق والا ہے۔ یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ، اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو۔ جس رب نے زندگی بخشی ہے، جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں، اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے۔ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا۔ اللہ اکبر، کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھ